بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام عمران وسیع شیخ ہے اور انویسٹرز ورلڈ ریئل اسٹیٹ سے میں منسلک ہوں پچھلے 27 سال سے، اور پی پی الائنس سے میں اسپورٹس سیکرٹری کے لیے کینڈیڈیٹ نامینیٹڈ ہوں، اور اس سے پہلے میں 2 دفعہ الیکٹ ہو چکا ہوں، اور اس سے پہلے سن 2011 2012 میں ایز این اسپورٹس سیکرٹری، اور 2013 اور 2014 ایز اے میڈیا سیکرٹری سلیکٹ ہوا تھا. اور الحمدللہ ان دونوں الیکشنز میں میں نے ہائیسٹ ووٹ اٹین کیے تھے تمام کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں. اب اس دفعہ تمام دوستوں کے اصرار پہ بھی، اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو میں نے معذرت چاہی تھی، لیکن تمام دوستوں کے اصرار پہ انہوں نے مجھے اس سے بہتر اور اس سے اچھی سیٹیں بھی آفر ہو رہی تھیں، ایس پی پی کی سیٹ آفر ہو رہی تھی، لیکن میرا اس میں کوئی اس پہ جانے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے ذرا کمیٹڈ تھا. لیکن جب سپورٹس کا آیا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے ہاں کی. اور اس کے بعد اب جب کہ الیکشنز 31 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پولنگ ہوگی، تو 1 مہینے کے دوران الحمدللہ میں نے 3 ٹورنامنٹ آرگنائز کرائے. ڈیفلیریا کی ہسٹری کا پہلا والی بال ٹورنامنٹ بھی میں نے ارینج کرا کے دے دیا ہے، جو الحمدللہ پیسفلی اور بڑی سکسیسفلی مینیج ہو گیا. اس کے بعد دوسرا بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ، جس میں تقریباً 22 ٹیموں نے 44 کھلاڑی، جو کہ ایک اچھا فگر ہے. یہ بھی فرسٹ ٹائم ہماری ریئل اسٹیٹ کے اندر منعقد ہوا. اس کے بعد جو کرکٹ کا ٹورنامنٹ ابھی مینیج ہوا الحمدللہ، جو کل غالباً جو 22 تاریخ کو، تو اس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور وہاں میں نے الحمدللہ بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جمپنگ کیسلز اور بچوں کے گیمز کیے تھے، بچوں کا کوئز ارینج کیا تھا. آپ کا جو کرکٹ کے جو ٹورنامنٹس ہیں، ہمارے جتنے سینئرز تھے ان کے لیے ہم نے پروگرام ارینج کیے، اور ان سینئرز کو ہم نے گیسٹ آف آنرز کی شیلڈ پیش کی اپنے موسٹ آف دا سینئرز کو. اور جو ہمارے ینگ سٹارز تھے، چھوٹے بچے تھے، ہم نے ان کے لیے بھی کچھ پروگرام ارینج کیا تھا کہ ایک سوال کریں گے اور اس سوال پہ ان کو انعام دیں گے، جس سے بچوں میں پذیرائی، بچوں کی بھی پذیرائی ہو. اور اس کے علاوہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ جن جن لوگوں کو ہم اس ٹورنامنٹ میں لے کے آ سکے، جو سیلیبریٹیز تھے، جو ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب، جسٹس وجیہ الدین صاحب تشریف لائے، جناب شعیب محمد صاحب فزیکلی خود تشریف لائے، باسط علی صاحب ہمارے درمیان میں بیٹھے رہے، ٹیسٹ کرکٹر قمر ابراہیم ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، عالمگیر گلزار صاحب جو پاکستان ویٹرنز سنوکر کرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہم میں درمیان میں موجود تھے. کوئٹہ کی گلیڈیٹرز کی نمائندگی ہمارے ٹورنامنٹ میں تھی، اور بے انتہا کاروباری شخصیات، جس میں کچھ ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شامل تھے، وہ بھی تشریف لائے. تو اس ٹورنامنٹ کو ان سب کی شرکت نے 4 چاند لگائے، اور یہ صرف اس لیے ارینج کیا گیا تھا کہ ہمارے تمام ڈیفلیرینس کو اس چیز کا واضح پیغام چلا جائے کہ آپ کا جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ اسپورٹس سیکرٹری ہے، اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اور وہ کیا کر سکتا ہے. اور میں نے صرف بولا نہیں، میں نے کر کے دکھایا. اور الحمدللہ میرا ایک لوگو ہے اس وقت، اس کے بعد میرا یہ لوگو ہے کہ میں گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہاسپٹل ویران ہوں گے. میں نے گراؤنڈوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارے تمام جتنے بھی اسپورٹس سیکرٹریز ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں صرف ایک کرکٹ کو ایمفیسائز کر کے اور اس کو اسپورٹس کا درجے میں لاتے ہیں، جبکہ اسپورٹس صرف کرکٹ نہیں ہے.
باقی سارے میں نے جیسے کہ یہ میری اس کے اندر موجود ہے، میں نے لکھا ہے کہ میں نے پہلا سوئمنگ ٹورنامنٹ بھی میں نے ارینج کرایا تھا، یہ بھی ہسٹری کی تاریخ ہے، اور یہ پہلا سوئمنگ ٹورنامنٹ بھی میں نے اپنے گولز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی میں دوبارہ ارینج کراؤں گا. بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ارینج کرا چکا ہوں، برج کارٹ ٹورنامنٹ کراؤں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوں گی شاید. اور والی بال ٹورنامنٹ میں ارینج کرا چکا ہوں، فشنگ ٹورنامنٹ ارینج کراؤں گا، چلڈرنس کا اولمپکس کراؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز جو اس وقت میں جب سے یہ اسپورٹس سیکرٹری کی اس کیمپین میں سٹارٹ ہوا ہوں تو کئی سارے آئیڈیاز میرے ذہن میں ابھرے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، جو ایسوسیٹڈ ممبرز ہیں، جو تقریباً 1200-1500 کے قریب ہیں، تو ان سارے ممبرز کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سب کے لیے ایک پروگرام، بہت ہی اچھا پروگرام جو میرے ذہن میں آیا، میرا خیال ہے آپ اس کی تائید کریں گے، کہ ایک ایسا پروگرام کہ میں ان تمام سینئر بروکرز جن کی ایج آلموسٹ 40 to 65 ہے، اب ان کے لیے کیا ایکٹیویٹی ارینج ہو سکتی تھی. تو کافی سوچ بچار کے بعد یہ میرے ذہن میں آئی بات، تو میں نے ان کے لیے نثار شہید پارک میں اور زمزمہ پارک میں ایک نیوٹریشنسٹ اور ایک ٹرینر آرگنائز کیا ہے کہ صبح یا شام کے ٹائم جس وقت بھی یہ واک کے لیے جائیں اور وہاں پہنچیں تو وہاں ایک ٹرینر جو ان کو ان کی ایکسرسائز کی ٹریننگ بتائے گا، اور ان کے حساب سے، مطلب جیسے آپ کی کنڈیشن ہے کہ ان کیس اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، اس حساب سے اس کا نیوٹریشنسٹ ان کو ان کی غذا بتائے گا. اور یہ چیز اس لیے مینیج کیا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے صرف نوجوان کھلاڑی جو ینگسٹرز ہیں وہ تو ان اچھے ہیلدی اور ذرا فاسٹ فوڈ سے کو میں مینیج ہو جاتے ہیں. تو ہمارے وہ جو میجورٹی ہے ہمارے بروکرز کی، وہ بروکرز ہیں جو تقریباً 40 سے 65 سال کی عمر میں ہیں. تو ان کے لیے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ پہلا پروگرام ہوگا ایسا کہ جو ریئل اسٹیٹ کے ایسوسیٹ ممبر کے لیے پروگرام مختص کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے مجھے الیکٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں کہ میں ان کے اوپر عمل کروں، اور میں آپ کو یہ ڈیلیور کر کے دوں. اور یہ بول اس لیے رہا ہوں، بتا اس لیے رہا ہوں کہ جب میں آؤں تو آج اور اس کے بعد اپنا ٹینیور پورا کروں تو یہ مجھ پر لازم ہوگا کہ میں ان ساری چیزوں کو آرگنائز کر کے آپ کی ایکٹیویٹی اس میں شامل کروں. اب آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا اسپورٹس سیکرٹری کیسا ہو. تو یہ سوال اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. میں نے اپنی ایفرٹس میں پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کر سکوں، اور جو پچھلے 2 سالوں میں ہمارے اسپورٹس سیکرٹری جو تھے انہوں نے ایک بھی چھوٹا سا پروگرام انڈور یا آؤٹ ڈور چھوٹی سی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جو کہ کی جا سکتی تھی. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی کہ ان کے جو مینیجنگ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ان کو یہ آرگنائز نہیں کرنے دے رہے کہ فنڈ تم جنریٹ کرا کے دیں. انہوں نے ان سے سوال کیا، میں نے فنڈ بھی خود جنریٹ کیا، میں نے اسپانسرز بھی خود لیے، اور یہ میرا پورٹ فولیو اگر ہوتا تو میں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے طور پہ خود کرا سکتا تھا. یہ کوئی جواب نہیں ہے. میں اس بات کے اوپر اس کی تردید کرتا ہوں کہ when there is a will there is a way. And میں نے اپنی ول شو کی and I have shown کہ what I can do and what I have done. Thank you. اور جو میری ٹیم ہے الحمدللہ میرے ساتھ جس ٹیم نے کام کیا، یہ اتنی اسٹرانگ ٹیم بن گئی ہے میرے پاس کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر موقع پہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہمارے یہ ہمارے گروپ کا کمال ہے، یہ ہمارے پی پی اے کا کمال ہے کہ ہمارے پی پی اے میں آپس میں اتنا اچھا کوآرڈینیشن ہے، اتنی اچھی ٹیم ورکمین شپ ہے کہ اس ورکمین شپ کو لے کے یہ سارے چل رہے ہیں. اور مجھے کہیں بھی کسی جگہ بھی انہوں نے پرابلم نہیں آنے دی. جس آدمی نے جو کام اپنے ذمے لیا اس نے وہ پورا کیا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اتنی شاندار ٹیم
جو میں نے دیکھی تھوڑے سے عرصے کے اندر، اور اس ساری ٹیم کو آپ ووٹ دیں، مشل کو ووٹ دے کے کامیاب بنائیں. پورے کے پورے جو پورا کا جو پینل ہے ہمارا، جو جناب نور ابریجو صاحب ہمارے پریزیڈنٹ نامینیٹڈ ہیں، ان کی قیادت کے اندر جو پوری ٹیم ہے، ہمارے ایس وی پی ذوالفقار صاحب سویرا انٹرپرائزز سے، ہمارے وی پی کلفٹن اسرار شوکت، ہمارے وی پی کلفٹن اشرف موتی والا، ہمارے جنرل سیکرٹری جناب فیصل حنیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے بے انتہا ایفرٹس کی ہیں اور پچھلے ٹینیور میں، اور کتنا کام کیا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ بعد پھر ہمارے جوائنٹ سیکرٹری موسٹ سینئر پرسن حنان مغل صاحب. اس کے بعد ہمارے میں داد دوں گا جناب زاہد اقبال صاحب کو، جو ہمارے ایجوکیشن کے اوپر آ رہے ہیں. وہ بندہ ہے جو چیمبر میں ہماری نومینیشن کے لیے ہے، جو فیڈریشن میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے ڈیفلیریا کی بنیاد رکھی، واز دا فاؤنڈر، اینڈ ہی آفرڈ ہم ایز اے اسپورٹس ایز این ایجوکیشن سیکرٹری. جسٹ لک ایٹ دی اسٹینڈرڈ آف دیز پیپل کہ جو پی پی اے کے اندر آ رہے ہیں. اور باقی ہمارے جتنے کاؤنسلر فہد جعفری، جس نے ایجوکیشن کے اوپر ایک زبردست قسم کا کام کیا پچھلے ٹینیور میں، اب وہ میڈیا پہ آئے ہیں. اور روح الامین صاحب فائنانس سیکرٹری، جس نے آڈٹ کرا کے رپورٹ پیش کی پہلی دفعہ. اور اس طرح اور باقی جتنے بھی سیکرٹریز، ہمارے جتنے کاؤنسلرز ہیں، میں ان کی جتنی تعریف کروں کم ہے. یہ ایک بہت شاندار ٹیم پی پی اے کی آپ کے سامنے آ رہی ہے. میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، تمام ڈیفکلیرینس سے درخواست ہے کہ اس فل اسکلفل ٹیم کو ووٹ دیں اور مشل کے اوپر ووٹ لگائیں 31 کو، اور مشل کو کامیاب بنائیں. پاکستان پائندہ باد، ڈیفکلیریا زندہ باد.